حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے کفر کیا، حضرت موسیٰ کے سمجھانے پہ توبہ کی، حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کفر کیا، اور پھر حضور کے ہوتے کفر میں اضافہ کیا تو اللہ نے راستے بند کیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ یہ یہودیت کے اوپر وضاحت کے ساتھ ہے، یہودی کبھی بھی مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ یہود سخت ترین ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، کبھی بھی یہ ہمدردی نہیں ہو سکتی، یہ تو ختم ہو گئی بات۔ دوسری چیز ہے منافقین کی، کہ منافقین جو اپنا ایمان ظاہر کریں اور پھر مسلمانوں کو کاٹیں، جن کی ایسی طرز ہو، جن کی ایسی سوچ ہو، جن کا ایسا انداز ہو، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا اپنا نقصان یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت بند کر دیتا ہے، پھر جو ہدایت کا راستہ ہے ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے، تو ان کا ہی نقصان ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی ان کے لیے ہے ہی دردناک عذاب، اور وجہ بھی بیان کی، انداز کیا ہے۔ فی زمانہ اگر دیکھا جائے یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ہم کفار کی طرف بڑے جھکتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، اپنی دنیا کو بہانہ بناتے ہیں کہ جی آج مجبوری ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، آج فلاں ہے۔ در حقیقت کیا ہے، ہم اپنی فقط دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیز اللہ نے فرما دی کہ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، تم ان کے پاس کیا پاتے ہو، کیا چاہتے ہو، عزت۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں ملنے عزت، تو پھر کبھی بھی نہیں ملنے۔ کفار ہمیشہ مسلمانوں کو ذلیل کریں گے، کبھی بھی ان کو ان کا مقام نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ہے ہی اللہ کے پاس۔ یہ تو ہو گئی سیدھی سی بات کہ ہمیں کفار کی دوستیوں سے، ان کے جھکاؤ سے، ان کے تعلقات سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ سیدھا سا ہے۔ دوسرا، یہود بالخصوص، تمام تر کفار اپنی جگہ، لیکن یہود واحد وہ جماعتیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب اللہ نے منع کر دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں بن سکتے مسلمانوں کے مخلص۔ دیگر بہت سارے مذاہب ہیں جو کفر پر ہیں، سارے ہی کفار ہیں، لیکن باقی مذاہب کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ اور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہود اور نصارہ کبھی بھی ایمان والوں کے دوست نہیں بن سکتے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا اس میں نقطہ جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دوستی جیسے میں نے کہا نا نقطہ ہے کہ دوستی ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی گزار دے اور کہے کہ کسی سے تعلق ہی نہیں اس کا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تعلق دو ہی قسموں کا ہوتا ہے، یا اچھا یا برا، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تعلق یا اچھا ہے یا برا ہے، درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں ایک نقطہ ہے، اللہ نے کہا کہ کفار کی طرف جو دوستی جھکتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، عزت پانا، نہیں مل سکتی عزت۔ دنیا کی بہتری نہیں ہو سکتی، دنیا کی بہتری کچھ بھی ان کے پاس نہیں ملنا جو ایک بندہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہاں اللہ نے بات کی ہے اپنی کہ میرے پاس ہے ساری عزت، لیکن اس سے اوپر جو بات کی ہے وہ دو ہیں۔ بھی دوستی کفار سے کرتے ہیں اس لیے کہ عزت ملے، عزت اللہ کے پاس ہے، لیکن کہا کفار کے مقابلے میں جو بات کی وہ کہا یہ مومنین کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناتے ہیں، اس لیے عزت نہیں ملے گی، عزت ہے اللہ کے پاس۔ دوستی کا اعتراض اللہ نے کیا کہ یہ مومنین کو دوست نہیں بناتے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ اعتراض جو آیا وہ یہ ہے کہ یہ مومنین کو دوست نہیں بناتے، کفار کو بناتے ہیں، تو مومنین کو دوست نہ بنانے کا مطلب ہے اللہ سے کچھ نہیں ملتا۔ نقطہ کیا ہے، مومنین کو دوست نہ بنانے کا نقصان کیا ہے،